بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. آیا جس طرح استصحاب کی وجہ اور علت معیار و ملت یقین سابق و شک لاحق ہے، اسی طرح آیا عمل استصحاب میں ملا کے عقلا و بنا عقلا کا معیار بھی یہی یقین سابق و شک لاحق ہے، یا کوئی اور چیز درمیان میں دخیل ہے؟ بنائے عقلا میں کیا علت ہو گئی ہے کہ وہ حالت سابقہ پر باقی رہتی ہے؟ ہم جب موارد عقلا کو دیکھتے ہیں، جب وہ استصحاب پر عمل کر رہے ہیں، تو کیا ان کے پاس بھی ایک تعبد ہے عمل بحالت سابقہ پر؟ یعنی جس طرح روایت میں شرعی طور پر تعبد ہے بنام لا تنقض ایک حکم کے عنوان سے کہ حالت سابقہ میں نقض نہ کریں، کیا اسی طرح تعبد بنا عقلا میں بھی موجود ہے، یا تعبد نہیں ہے، کوئی اور چیز دخیل بنا عقلا؟ البتہ یہ کہ استصحاب جب بنا عقلا کی بنیاد پر دیکھیں گے تو اس وقت بما انہم عقلا کی جہت سے دیکھیں گے، نہ بما انہم متشرعین، متشرع کی جہت سے نہیں دیکھیں گے، بنا ایک عقلا کی جہت سے دیکھیں گے کہ کیا ان میں بھی کوئی تعبد پایا جاتا ہے حالت سابقہ کو نقض نہ کرنے کے سلسلے میں، جس طرح روایات میں تعبد ہے، جس طرح شریعت میں تعبد ہے۔ واقعی مطلب یہ ہے کہ عقلا موارد عمل حالت سابقہ میں استصحاب پر جو عمل کرتے ہیں اور بنا رکھتے ہیں، اس بنا کی بنیاد وثوق ببقاء سابق ہے۔ وثوق ان کی بنیاد بنا عقلا کی وثوق ببقاء سابق ہے، اطمینان ببقاء سابق ہے۔ جب ملا از نظر عقلا وثوق اطمینان ہے تو یہ وثوق و اطمینان انسان کو ابھارتا ہے اس بات کی طرف کہ جس گھر کو میں صبح چھوڑ کر آیا تھا وہ گھر اب بھی باقی ہوگا،
صبح میں گھر کو چھوڑ کر آیا تھا، وہ گھر اب بھی باقی ہوگا۔ اطمینان ہے، وثوق ہے کہ گھر کو سیلاب نے یا گھر کو زلزلے نے یا گھر کو بم نے منفجر نہیں کر دیا ہوگا، اطمینان ہوتا ہے۔ بشک کہ فلسطین میں نہ تو حالت سابقہ پر بنا رکھنے کی وجہ وثوق و اطمینان ہے۔ جب یہ اس طرح کا تو کوئی سوچتا بھی نہیں، پر ذہن میں اس طرح سوکھ رکھ کے اطمینان کا کام ہے، گھر ہے کہ نہیں، سوچے یا نہ سوچے واقعیت کو دیکھنا ہے۔ ہم تو بررسی و تحقیق کریں کہ کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے، وہ عوام کو ذہن میں نہیں آتا ہے، لیکن علماء کا کام ہے ہر چیز کی بال کی کھال نکالتے ہیں نا، خاص طور پر درس خارج میں تو یہ ہوتا ہے نا۔ ہاں، بنا عقلا کی وجہ کیا ہے؟ وثوق لے رہے ہیں، یقین نہیں لے رہے ہیں۔ یقین 100% بھی ہوتا ہے کہ گھر باقی ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے بم سے اڑا دیا ہو، اطمینان ہوتا ہے۔ اطمینان کو جو آغا وحید خراسانی فرماتے ہیں، اطمینان یقین عرفی ہوا کرتا ہے، عرف میں یقین ہوتا ہے کہ اب وہ گھر باقی ہوگا۔ یہاں پر یہ کوئی مسئلہ شرعی نہیں ہے، عقلاء عالم کی بنا یہ ہے کہ جس گھر کو صبح کے وقت چھوڑ کر آئے تھے، وثوق و اطمینان ہے کہ وہ گھر اب بھی باقی ہوگا۔ بس ملا بنا عقلاء کا حالت سابقہ و شک لاحقہ نہیں ہے، وثوق ببقا، وثوق ببقا۔ آیا وثوق ببقا کے علاوہ بنا عقلاء میں کیا کوئی اور تصور کیا جا سکتا ہے وثوق و اطمینان ببقا کے علاوہ؟ کیا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے بنا عقلاء میں؟ فرماتے ہیں کہ یقین بے بنا نہیں بلکہ وثوق بے بنا ہے۔ آیا یہ وثوق جو علت بن رہا ہے کہ ہم حالت سابقہ کو نقض نہ کریں بلکہ بقا پہ بنا رکھیں، اس میں کچھ علماء نے اس سے بھی آگے قدم رکھا ہے۔ کہتے ہیں استصحاب اتنا مسلم اور اتنا عقلائی حکم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیز اتنی زیادہ واضح ہے کہ حیوانات بھی یہی کام کیا کرتے ہیں۔ حیوان جو گدھا ہے اس کو بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو گھر میں چھوڑ کر آیا تھا شام کے وقت اس کو چھوڑ دے اور پلٹ کر کے وہیں جائے گا۔ جب جو ہے گدھے کو پتہ چل سکتا ہے تو کیا انسان کو نہیں پتہ چل سکتا؟ انسان گدھا چھوڑ نہیں اس وقت گدھے سے انسان شباہت رکھتا ہے، مطلب جتنے بھی شام میں گھر جاتے ہیں وہ گدھے اس مسئلے برابر ہے۔
مسئلہ ہے کہ منشأ وسوخ کیا ہے. وسوخ کی وجہ سے جاتے ہیں نا، اس وسوخ کا خود کا منشا کیا ہے، وہ کہاں سے وسوخ آتا ہے، اس پر اب گفتگو ہے. امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس منشأ وسوخ کے سلسلے میں جس پر آغا فاضل لنکرانی نے اشکال وارد کیا ہے، لیکن امام خمینی علیہ رحمہ کا نظریہ پہلے سن لیں، پھر اس اشکال کو ملاحظہ کریں. فرماتے ہیں کہ شک کے در رافع میں وسوخ کا منشا ندرتاً رافع کا تحقق پذیر ہونا. وسوخ کا معیار ندرت ہے. ندرت یعنی نادراً سیلاب آتا ہے، نادراً زلزلہ آتا ہے، نادراً بم رکھا جاتا ہے. وسوخ کا منشا یہ ہے کہ رافع نادراً پیش تھا، کبھی کبھی جو ہے یہ چیز وجود میں آیا کرتی ہے. یہ تھا امام خمینی علیہ رحمہ کا نظریہ کہ وسوخ کا منشا ندرت رافع ہے، ندرت زلزلہ، ندرت سیلاب، ندرت بم. اور امام خمینی علیہ رحمہ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ دی ہوئی ہے. اگرچہ تشبیہ میں بھی ایک خدشہ ہے، لیکن اس میں جو مثال امام خمینی نے پیش کی ہے وہ یہ پیش کی ہے کہ باب مبی و سمن میں اصالت السلامت ہوا کرتا ہے. اصالت السلامت، جو چیز ہم خرید رہے ہیں اصل اس کی یہ ہے کہ سالم ہونا چاہیے. اسی لیے یہ اصل کی بنیاد پر ہم دکاندار سے الگ سے شرط نہیں کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز مجھے سالم دیں گے، کیونکہ یہ اصل عقلائی ہر جگہ پہلے سے ہی نافذ ہے، کلی طور پر نافذ ہے، الگ سے شرط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے وہ مبی ہو چاہے سمن. مبی ہو وہ بھی جو ہے صحیح سالم ہونا چاہیے، اور سمن جو ہے پیسہ کوئی جعلی نہیں ہونا چاہیے، اصلی پیسہ ہونا چاہیے، وہ سلامت والا پیسہ ہونا چاہیے. اس لیے دونوں طرف مبی و سمن میں اصالت السلامت جس طریقے سے ہوا کرتا ہے. پھر امام خمینی فرماتے ہیں کہ اصالت السلامت ایک تعبد عقلائی و اصل عقلائی ہے. اصل عقلائی یعنی سب لوگ اس کو مانتے ہیں کہ بھائی جب چیز لی جائے تو سالم ہونا چاہیے، اور جو پیسہ دیے ہوئے سالم ہونا چاہیے، جعلی اور نقلی پیسہ نہیں ہونا چاہیے. بس اس لیے وہ چونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ جو جنس ہمیں دی جا رہی ہے وہ عیبدار نہیں ہے، ندرتاً عیبدار پیش آتی ہے، ورنہ اصل سالم ہونا چاہیے بمقتضی اولی تعبدی عقلائی. اصالت السلامت اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کو وسوخ ہوا کرتا ہے کہ جو چیز اس نے دی ہے وہ
انشاءاللہ سالم ہوگی، اطمینان کی بنیاد پر انسان لے کر کے جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ گھر پر لے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح نہیں نکلی ہے، لیکن اسی اصالت و سلامت پر اطمینان و سکون ہوتا ہے، وہ لے کر کے جاتا ہے۔ اور یہ اطمینان و سکون کیوں ہے، وثوق کیوں ہے کہ سلامت والی چیز ہوگی؟ اس لیے کہ نادراً وہ چیز غلط نکل آتی ہے، عام طور پر وہ چیز صحیح ہوتی اور جو ہے وہ سالم چیز ہوتی، نقلی چیز ہمیں نہیں دی جاتی ہے۔ کہ جس طرح ندرت منشأ وثوق ہے اور وثوق کی بنیاد پر اصل سلامت چلتا ہے مبیع و ثمن میں، اسی طریقے سے ہمارے مورد میں بھی ہمیں ندرتاً رافع پیش آتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں اطمینان و سکون ہے کہ جو گھر ہم صبح چھوڑ کر آئے تھے وہ گھر اب بھی سالم باقی ہوگا۔ اس لیے ہم اس اطمینان کی بنیاد پر اصالت البقاء جاری کرتے ہیں۔ یہ تھا بیان مکمل آقا خمینی علیہ رحمہ۔ آقا فاضل الکرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان خالی از مناقشہ نہیں ہے، اس لیے کہ ندرت پر اشکال وارد ہے۔ شک در رافع میں معنی یہ نہیں ہے کہ چیز واقعاً باقی و مستمر ہے۔ وہ جو شک در رافع میں ہے کہ مستصحب میں قابلیت بقا ہے، قابلیت استمرار و دوام ہے، اما عملاً باقی ہے یا نہیں، خارجاً باقی ہے یا نہیں، یہ معلوم نہیں ہے۔ مثلاً امور شرعیہ میں آپ جب صبح کے وقت وضو کرتے ہیں، وضو جو مؤثر حصول طہارت ہے، اور یہ طہارت قابلیت بقا و دوام رکھتا ہے۔ قابلیت بقا و دوام الی یوم القیامہ ہے۔ اگر کوئی رافع وجود میں نہ آئے تو طہارت روز قیامت تک چلنے والی چیز ہے۔ اما خارجاً کیسا؟ خارجاً طہارت کے لیے رافع کیا ندرتاً تحقق پذیر ہوتا ہے یا ان کے ندرتاً نہیں ہے، رافع طہارت بہت زیادہ پیش آتا ہے، اس لیے کہ طہارت اس کے لیے انواع و اقسام کے نواقض موجود ہیں جو طہارت کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ نواقض امکان رکھتا ہے کہ یکی بعد از دیگر مسلسل ایک نہیں بلکہ کئی نواقض پیش آ سکتے ہیں، اور
آپ دیکھتے ہیں کہ کم سے کم انسان کو 24 گھنٹے میں نیند کی حاجت تو ہے ہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ خدا ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، وہ خدا کیسا ہے؟ جس کو بھی کھانے پینے کی حاجت پیش آئے گی، محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ٹوائلٹ میں ضرور جائے گا۔ کیا خدا بھی کوئی ٹوائلٹ میں جاتا ہے؟ یہ مفہوم تھا قرآن کی آیت کا کہ جو خدا ٹوائلٹ میں جانے والا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو بھی یہ عوارض پیش آتے رہتے ہیں، کھانے پینے کے نتیجے میں عوارض و نواقض وضو، نواقض طہارت پیش آتے رہتے ہیں، اگرچہ کہ طہارت میں ذاتی طور پر استمرار و دوام ہے روز قیامت تک، لیکن یہ نواقض نادر نہیں ہے، بلکہ نواقض روزمرہ بہت سارے پیش آتے رہتے ہیں۔ اس لیے آقائے فاضل کرم وہ امام خمینی کے ندرت پر اشکال کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ نادر ہو، بہت ساری چیزیں جس کے اندر جو ہے نادر نواقض نہیں ہوا۔ معذرت کے ساتھ ساتھ ایک ٹوائلٹ والی بات قابل قبول نہیں ہے۔ انسان جنت میں جائے گا، ٹوائلٹ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب خدا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک طرف قضیہ ہے، آپ دوسری طرف کو لیں۔ ہم کہتے ہیں پیش امام کو عادل ہونا چاہیے، ہر عادل کو پیش امام ہونے کی ضروری تھوڑی ہے، یہ اس طرف کے قضیے کو آپ لے۔ صحیح نا، خدا کو ٹوائلٹ میں نہیں جاتے، ہر ٹوائلٹ میں جانے والا خدا تھوڑی ہے، بات تو ایک طرف کے قضیے وہی کسی نے کہا تھا وہ خدا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ قابلیت بقا ایک الگ چیز ہے، اور خارج میں کوئی چیز ہمیشہ دائماً باقی ہو وہ الگ چیز ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں میں یہ ہے کہ ندرتاً رافع آتا ہے، جیسے مکان کی مثال پیش کی کہ منزل اور گھر میں جو انسان جاتا ہے ندرتاً رافع وہاں پر پیش آتا ہے، لیکن ایک مثال سے قانون کلی نہیں بن سکتا ہے، جبکہ بنا اوقلا کلی ہے۔ کلی میں ایک خالی جزئی مثال سے بات ثابت کی کہ ہر جگہ قاعدہ کلیہ جاری ہونا چاہیے۔ اس لیے امام خمینی علیہ الرحمہ کے اس بیان پر آقائے فاضل کرانی نے اشکال وارد کیا۔ صلی اللہ